आपने कहा मैं एक आदमी को जानता हूं, जब वो जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो 8 दरवाजे खुल जाएंगे और हर दरवाजा कहेगा मरहबा मरहबा। तो सलमान फारसी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन है? आपने कहा ये अबू बकर है जिसको जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे। फिर आपने कहा मैंने जन्नत में एक घर देखा, सोने चांदी जुमर्द याकूत का। मैंने पूछा किसका है? मुझे कहा गया कुरैशी का। जी एक कुरैशी का है। मैं समझा मेरा है। तो फरिश्ते ने कहा जी आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है, ये उमर का मकाम है। फिर आपने कहा उस्मान, जन्नत में हर नबी का एक साथी, एक खास रफीक होगा, मेरा रफीक उस्मान होगा। फिर आपने कहा तलहा जुबैर, हर नबी का एक खादिम होगा, हमारी मेरे 2 खादिम होंगे, एक तलहा होगा एक जुबैर होगा। फिर आपने कहा देखो अजब बात है, हम सब कहते हैं या अल्लाह जन्नत अता फरमा, या अल्लाह जन्नत अता फरमा, सारे हम दुआ मांगते हैं। खुद मेरे नबी ने कहा अल्लाह से जन्नत मांगो और जन्नतुल फिरदौस मांगो। लेकिन जन्नत क्या कहती है? मेरे नबी ने कहा जन्नत अल्लाह से सवाल करती है कि या अल्लाह मुझे अली अता फरमा, या अल्लाह मुझे सलमान अता फरमा, या अल्लाह मुझे मिकदाद अता फरमा। जन्नत अल्लाह से आज तक जन्नत ने किसी का सवाल नहीं किया कि ये बंदे मुझे अता फरमा, पर अली के लिए जन्नत अल्लाह से सवाल करती है, सलमान फारसी के लिए जन्नत अल्लाह से सवाल करती है, मिकदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जन्नत अल्लाह से सवाल करती है। और एक रिवायत में अबू ज़र या अम्मार, इन दोनों में से किसी रिवायत में अम्मार कंपनी यासर, किसी रिवायत में अबू ज़र का नाम का, ये वो लोग हैं जिनने जन्नत ने खुद मांगा और अल्लाह से मांगा कि या अल्लाह ये मुझे अता फरमा, ये मुझे अता फरमा। तो मैं आपको बता रहा था नूर की चमक और सारी जन्नत रोशन। पता चला कि अली और फातिमा की मुस्कुराहट ने सारी जन्नत को रोशन कर दिया। आगे ऊपर ये मकाम थे और नीचे ये हाल था। ये नीचे ये हाल है कि अल्लाह के हजरत अली ने हजरत फातिमा को भेजा कि जाओ अल्लाह के नबी से कुछ मांग कर लाओ, भूख ने कमर तोड़ दी है। और ये हजरत फातिमा आती हैं, या रसूल अल्लाह ये फरिश्ते तो तस्बीह पढ़ के पेट भरते हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है खाने को, हम क्या खाएं? तो मेरे नबी ने कहा मेरी बेटी गम न कर, उस जात की कसम जिससे कब्जे में तेरे बाप की जान है, आज 1 महीना गुजर चुका है, तेरे बाप के घर में चूल्हा नहीं जला, यहां कुछ नहीं दिया, यहां कुछ नहीं दिया। आगे की खुशखबरियां सुना दी, यहां कुछ नहीं दिया, आगे की नेमतें सुना दी, पता है घर में फाका है। फिर कहने लगे सुनो इस हाल में कितना बड़ा इम्तिहान है। कहने लगे बेटी फातिमा मेरे पास 5 बकरियां आई हैं, 5 बकरियां। जब कोई हदिया आता था, हदिया तो आप खुद इस्तेमाल करते थे, औरों को भी देते थे। जब कोई सदका आता था तो आले रसूल पे सदका हराम है, आप खुद भी नहीं खाते थे, बच्चों को भी नहीं देते थे, तकसीम करते थे। तो फरमाया 5 बकरियां आई हैं, अगर तू चाहे तो तुम्हें 5 बकरियां दे दूं, और अगर तू चाहे तो तुम्हें 5 दुआएं सिखा दूं। इस मौके पर इतना बड़ा इम्तिहान कि वो क्या जिंदगी में एक दफा आई है हजरत फातिमा कि या रसूल अल्लाह भूख है, कोई खाने का सामान मिल जाए। तो इस पर भी मेरे नबी ने रोटी देने की बजाय इम्तिहान ले लिया। मेरी बेटी फातिमा 5 दुआएं सिखाऊं कि 5 बकरियां दूं? तो हजरत फातिमा समझ गई कि अल्लाह के नबी क्या चाहते हैं। कहा अब्बा जान या रसूल अल्लाह आप मुझे 5 दुआएं सिखा दें, मुझे बकरियां ना दें। तो कहा जब कहा तू कह या अव्वल अव्वलीन या आखिर आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन, ये 5 बकरियों से बेहतर है। खाली हाथ वापस आई। हजरत अली ने फरमाया कुछ भी नहीं लाई? कहा लाई हूं। क्या? का दुनिया लेने गई थी, आखिरत लेके आ गई। ज़हबतु लिद्दुनिया वजीतु बिल आखिरा, मैं दुनिया लेने गई थी पर मैं आखिरत लेके आ गई। हजरत अली ने फरमाया खैर अय्यामी की हादा फातिमा, आज का दिन तेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। दुनिया ने यूं रगड़ा दे दिया, आगे के दर्जात बता दिए। हसन हुसैन कौन है? का ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इन्होंने अमल करके ये जगह ली है, तकवे से ली है? नहीं, अभी माँ का दूध पीते थे और ये जगह मिल चुकी थी। अभी माँ का दूध नहीं छूटा बच्चों का
کہ میرے رب کی بشارت آ گئی کہ میرے حبیب تیرے بچے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری عطا کرتا ہوں۔ اب یہ بات بتاؤ، جب جنت کی سرداری مل گئی تھی تو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ اولاد کو ذبح کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اذان ہوتی ہے، نواب شاہ کا 5% آدمی نماز کو نہیں جاتا، 95 آدمی تمہارے ہوٹل بھرے پڑے ہوتے ہیں، بیٹھے سندھی چائے پی رہے ہیں، کوئی کام نہیں، ویلے بیٹھے چائے پیتے جا رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے جا رہے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، ایک آدمی نماز پڑھنے نہیں جاتا، ایک آدمی۔ اللہ سائیں بخشے سی، حسین تو بخشایا ہے، اس کی تو بخشش ہو چکی ہے۔ بخشش نہیں ہے، جنت کی سرداری ہے، صرف بخشش نہیں ہے، جنت کی سرداری ہے، آل رسول نہیں ہے، جگر رسول ہے، یہ جگر رسول ہے، یہ چھوٹا خاندان نہیں ہے، یہ تو سیدھے میرے نبی کی اولاد ہے۔ میں تمہیں 500 سال بعد کا قصہ سناتا ہوں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے قصہ اپنی کتاب البر والصلہ میں لکھا ہے کہ آل رسول میں سے ایک خاتون تنگی میں آ گئی سمرقند میں، وہ وہاں کے مسلمان رئیس کے پاس گئی کہ میں آل رسول ہوں، میری بچیاں ہیں، نہ ٹھکانہ ہے نہ روٹی ہے، مجھے پناہ چاہیے، مجھے کھانا چاہیے۔ وہ سردار کہنے لگا تیرے پاس کوئی ثبوت کہ تو آل رسول ہے، تو سادات میں سے ہے؟ وہ کہنے لگی میں پردیسن ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں ہر آدمی کہتا ہے میں آل رسول ہوں، اور اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ پریشان تھی تو پتا چلا ایک مجوسی آگ ایران والے، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ، ایک مجوسی بڑا سخی سردار ہے، وہ اس کے پاس گئی اور اس سے فرمایا میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہوں، میں تنگی میں ہوں۔ اس نے فوراً اپنی بیوی کو ساتھ بھیجا اور بچوں کو اس خاتون کو لے کر گھر لایا اور آ کر سلایا، کھلایا، پلایا۔ رات کو یہ مسلمان سردار خواب دیکھتا ہے، قیامت ہے، جنت ہے، اور اللہ کا حبیب سبز زمرد کا ایک محل ہے، اس کے دروازے پر ہے اور اوپر جھنڈا لہرا رہا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو میرا نبی کہتا ہے یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو میرا نبی کہتا ہے تو گواہ پیش کر کے تو مسلمان ہے۔ تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، میرے نبی کا رنگ غضبناک ہو گیا۔ میرے نبی نے کہا میری بیٹی چل کے تیرے پاس آئی اور تو اس سے ثبوت مانگنے لگا کہ مجھے ثبوت دو، میں بھی تیرے اسلام پہ ثبوت مانگتا ہوں، مجھے ثبوت دے کہ تو مسلمان ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ یہ اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چیخ ماری، کہا اور ننگے سر باہر بھاگا، کدھر ہے وہ خاتون؟ کون لے گیا اس کو؟ پتہ چلا وہ آگ کا پجاری لے گیا۔ آدھی رات جا کے اس کے دروازے پہ زور سے مکے مار رہا، دھوڑ کی آواز۔ وہ باہر نکلا تو اس کا منہ کھلا ہوا اور رو رہا کہ اللہ کے واسطے وہ خاتون اور اس کے بچے میرے حوالے کر۔ وہ رونے لگا، کہا نہیں اب یہ سودا نہیں ہو سکتا، بن دیکھا سودا میں نے کیا ہے، اب میں یہ سودا نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگا تیرا اس سے کیا واسطہ ہے؟ تو آپ کا پجاری ہے، وہ مسلمان، میں بھی مسلمان، وہ ہمارے نبی کی اولاد ہے۔ تو وہ پھر رونے لگا کہ اگلی سن، جیسے ہی میں نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں رات کو مجوسی نہیں سویا، میں کلمہ پڑھ کے سویا ہوں، میرے سارے بچے کلمہ پڑھ کے سوئے ہیں، میری بیوی کلمہ پڑھ کے سوئی ہے، ہم مسلمان بن کے سوئے ہیں، اب یہ سودا واپس نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا میری ساری دولت لے لے، 1000 دینار ابھی دیتا ہوں، میری دولت لے لے اور وہ خاندان مجھے واپس کر دے، وہ مجھے واپس کر دے۔ وہ پھر رونے لگا، کہنے لگا اگلی سن جو خواب تو دیکھ رہا تھا وہی خواب میں دیکھ رہا تھا، تجھ سے تیرا نبی ثبوت مانگ رہا تھا اور تجھے رد کر رہا تھا، پھر تجھے رد کیا، میں دیکھ رہا ہوں، پھر میرا نبی میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے فرمایا تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ،
کہ تو نے میری بچیوں کو پناہ دی ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ کہ تجھے جنت کی بشارت، تیری اولاد کو جنت کی بشارت، تیری بیوی کو جنت کی بشارت، اور یہ محل میں تیرے نام کرتا ہوں۔ 500 سال کے بعد یہ خاندان اتنا قیمتی ہے، 5000 سال گزر جائیں اس خاندان کے نسب میں فرق نہیں آ سکتا۔ اور یہ تو سیدھا حسین کون ہے؟ بن فاطمہ۔ فاطمہ کون ہے؟ بنت محمد۔ ایک واسطے سے جگر ہے، جگر، اور اس جگر کا سر کٹا ہے، نیزے پہ چڑھا ہے، اور 20 آدمی شہید ہو چکے ہیں اور 52 باقی ہیں، اور نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، خون و خون ہے، اور نماز کا وقت داخل ہوتا ہے۔ آپ کے اس مختصر سے جان نثاروں میں 3 جھنڈے تھے، 3 جھنڈے۔ درمیان کا جھنڈا اپنے بھائی کے ہاتھ میں تھا، عباس بن علی، اور رائٹ سائڈ کا جھنڈا حضرت زہیر بن القین کے ہاتھ میں تھا، اور الٹے ہاتھ کا جھنڈا حضرت حبیب بن مطہر کے ہاتھ میں تھا۔ یہ 3 جھنڈے تھے۔ تو آپ نے زہیر کو بلایا کہ ان سے کہو جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو، تم ہوٹل سے اٹھ کے نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ اور وہ اس حال میں کہہ رہے ہیں جنگ بند کرو، نماز پڑھنی ہے۔ زہیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور صفوں کو چیرتے ہوئے شمر کے قریب گئے اور اس کمبخت سے کہا جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو چاہے کرنا ہو کر لینا۔ تو شمر نے کہا تمہاری نماز تو ہوتی نہیں۔ تو اس نے کہا لعنت ہے تم پر، زمین آسمان کی، رب کائنات کی، جس گھر کی تو فعل ہمیں نماز ملی ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور واپس آئے اور آ کر عرض کی کہ وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ بند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے امام حسین نے فرمایا آدھے ہو جاؤ، آدھے ان کتوں سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو۔ 26 کو نماز میں کھڑا کیا اور 26 کو آگے تلواروں کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا کیا، سامنا کرنے کے لیے کھڑا کیا۔ اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی، نہیں چھوڑی۔